أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. بے شک کافر لوگ کل قیامت کے دن ان کے مال اور ان کی اولاد نہیں بچا سکتی ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ کے ایندھن ہیں. کداب آل فرعون، جیسے فرعون کے لوگ اور ان لوگوں سے پہلے کے لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس اللہ رب العالمین نے پکڑا ان کے گناہوں کی سبب سے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ہے اور عذاب بھی بہت ہی دردناک ہے. بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے قرآن کریم میں وہ چند آیتیں گزری تھی ان آیتوں سے پہلے، جس میں ایک دعا بتائی گئی تھی ایمان اور ہدایت کے بعد، اور یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی اپنے بندوں کو گویا کہ سکھایا اور بتایا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یعنی یہ دعا بتائی گئی تھی کہ دیکھو، ایمان آ جانے کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے کہ آخری وقت تک یہ ساتھ رہے. شاید کہ کبھی کسی گناہ اور بدعقیدگی کی بنیاد پر یہ ایمان نکل بھی سکتا ہے، اور آدمی کبھی ایسا بھی ہے کہ ایمان ہے لیکن اتنی وہ طاقت اور قوت والا نہیں ہے کہ اس کا انجام بہتر ہو. اسی لیے برابر دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ایمان اور ہدایت ملنے کے بعد اب دوبارہ گمراہی نہ دے.
اور اس سے ہم کو بچا لے، اور آپ ہی بچانے والے ہیں، کیونکہ یہی ایمان کی بنیاد پر کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اسی لیے ایک آدمی کو برابر اس کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اب اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا کہ جس کے پاس ایمان نہیں، یعنی جو لوگ کافر ہیں، کفر کیے ہیں، ایمان نہیں لائے اور دنیا میں بہت ساری چیزیں وہ اکٹھی کر لی ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کی اولادیں بھی ہے، کل قیامت کے دن کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آئے گی، اور اپنے کفر کی بنیاد پر وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم میں ان کو جانا پڑے گا۔ اگر ان کے پاس ایمان ہوتا تو ایک وقت یہ نکلتے اور نکالے جاتے، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے انسانوں کے لیے اس دنیا میں وہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں۔ اور پھر ایمان کے بعد ایمان پر خاتمہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی کا اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کے لیے بھی مشکلات کی گھڑیاں ہیں، اس کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اسی لیے دعا پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ تم برابر یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے دلوں کو کزی سے، ٹیڑھا پن سے بچا لیجیے، ایمان اور ہدایت کے بعد کوئی گمراہی کے راستے پر نہ جانے دیجیے، کوئی بدعقیدگی اور شرک اور کسی ایسے کام میں مبتلا نہ ہونے دیجیے، بلکہ ہم کو مکمل طور پر ہدایت کے راستے پر رکھیے، کیونکہ انجام اسی میں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے صاف ایک مثال دے کر کے بتا دیا کہ کل قیامت کے دن جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ بہت بڑے نقصان والے ہوں گے، اگرچہ ان کی اولاد دنیا میں خوب، ان کے پاس مال خوب، لیکن وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے حال پر ہوگا اور کفر کی بنیاد پر جہنم کی آگ کے وہ شکار بن جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا مال تو بہتوں کو ہم نے دیا ہے، فرعون کو کیا ہم نے کم دیا تھا؟ پھر نمرود کو ہم نے کیا کم دیا تھا؟ حامان اور شداد کے پاس دولت کم تھی؟ کیا تمہارے سامنے ان لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں کے واقعات کبھی سنے نہیں ہیں اور ان لوگوں کی زندگی اور ان کے حالات پر کبھی ایک گہری نظر نہیں ڈالا؟ میرے بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ دیکھو فرعون کا کیا حال ہوا، مال بھی اس کے پاس ہے، حکومت اور سلطنتیں بھی اس کے پاس ہے، بہت سارے لوگ اس کے اقتداء اور ماننے والے بھی ہیں، لیکن انجام اس کا کتنا برا ہوا۔ شداد کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، کذبوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں کو یعنی ہمارے کلمے کو، ہمارے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلائیں، خوب جی بھر کر کے ان کی گستاخی کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر مال اور عزت اور اولاد اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر ہے تو یہی وبال جان ہے اور یہی مشکلات کے لیے کل آخرت کے لیے گھڑی اور ایک چیز بن سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی کو ہر ایک چیز، مال ہو یا اولاد ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، ان لوگوں سے جو اس وقت مکہ میں تھے، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھے اور جو لوگ مختلف سوالات ایمان کے سلسلے میں کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہوتے تھے، آپ کے دل میں صدمہ ہوتا تھا، تو اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں تغیر بھی کبھی کبھی آتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہیے ستغلبون وتحشرون، دو کام، دنیا میں تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی تم پر مسلمان غالب ہوں گے اور تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم میں تم جمع کر دیے جاؤ گے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی کفار و مشرکین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں شکست ہوئی، وہ لوگ مغلوب ہوئے، وہ لوگ مارے گئے، مکہ سے وہ لوگ نکالے گئے، اور یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے باہر کیا گیا، اور دیکھتے دیکھتے ان پر
میں جزیہ اور ٹیکس لاگو کیا گیا، یہ سارے حالات وہی تھے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دن تم لوگ غالب ہوگے اور یہ کفار و مشرکین مغلوب ہوں گے۔ چنانچہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف میں طواف کرنا مشکل بنا دیا تھا، آج وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں ایسا کیا وہ مکہ سے باہر گیا، وہ جزیرۃ العرب سے باہر گیا، یا وہ قتل کر دیے گئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس وقت پورا کر دیا۔ اب آج کی حالت کیا بتا رہی؟ قرآن کریم کی آیت آج بھی موجود ہے، اور آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کفار و مشرکین یہود و نصارہ مغلوب ہوں گے اور مسلمان باعزت ہوں گے، لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ آج مسلمان مغلوب ہو گئے ہیں، وہ لوگ غالب نظر آ رہے ہیں، وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ہمارے خلاف تدبیریں کر لیتے ہیں، جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ایک ساتھ مل کر کے مسلمان اور مسلمانوں کے مسائل کو دبانے کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ایک مسلمان کا ملک تتر بتر ہو جاتا ہے اور اس کے ساری نزاکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ ایک ایران کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو غالب ہونا چاہیے اور کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو مغلوب ہونا چاہیے، لیکن آیت کے بالکل برعکس اور خلاف ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم غالب کیسے ہوگے؟ مال سے نہیں، دولت سے نہیں، جاہو اور حکومت اور سلطنت سے نہیں، تیل کے خزانے سے نہیں، سونا اور چاندی سے نہیں، بلکہ تم غالب اگر ہونا چاہتے ہو تو ایک چیز ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے، سربلندی تمہاری ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ آج ایمان کی کمزوری ہی جس کی بنیاد پر آج مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں۔ دولت کی کوئی کمی نہیں، کل سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کے پاس آج دولت ہے، کل سے کئی گنا زمین سے آج خزانے زیادہ نکل رہے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ پہلے پیش نہیں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کوئی زمین سے خزانہ نبی نے نکالا ہو یا صحابہ نے نکالا ہو، یا اس کے لیے کوئی پروگرام بنایا گیا ہو، یا صحابہ اس کے پیچھے کوئی ریسرچ کیے ہو، یا اس کے پیچھے کوئی تلاش کے لیے ٹیم لگایا گیا ہو۔ نہیں، پورے نبی کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں سے نہیں، جاہو اور حکومت اور سلطنت سے نہیں، تیل کے خزانے سے نہیں، سونا اور چاندی سے نہیں، بلکہ تم غالب اگر ہونا چاہتے ہو تو ایک چیز ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے، سربلندی تمہاری ہوگی، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ آج ایمان کی کمزوری ہی جس کی بنیاد پر آج مسلمان مغلوب نظر آ رہے ہیں۔ دولت کی کوئی کمی نہیں، کل سے کئی گنا زیادہ مسلمانوں کے پاس آج دولت ہے، کل سے کئی گنا زمین سے آج خزانے زیادہ نکل رہے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ پہلے پیش نہیں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ کوئی زمین سے خزانہ نبی نے نکالا ہو، یا صحابہ نے نکالا ہو، یا اس کے لیے کوئی پروگرام بنایا گیا ہو، یا صحابہ اس کے پیچھے کوئی ریسرچ کیے ہو، یا اس کے پیچھے کوئی تلاش کے لیے ٹیم لگایا گیا ہو۔ نہیں، وہ ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ حالانکہ صحابہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ تک بھی فرما دیے یہاں خزانہ ہے، اس پہاڑ میں خزانہ ہے، جب پوری دنیا سے تم نے رشتے تم سے توڑ لیں گے اور کوئی تم کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت میں اے مدینہ والو اس پہاڑ میں تمہارے لیے اللہ خزانے کو چھپا دیا ہے۔ صحابہ چاہتے تو خریدنا شروع کر دیتے، صحابہ چاہتے تو پہاڑ کو توڑنا شروع کر دیتے، صحابہ چاہتے تو خزانہ نکالنا شروع کر دیتے، لیکن سب کچھ کے باوجود اس کی طرف انہوں نے نظر بھی نہیں اٹھائی۔ اسی لیے پوری حدیث میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، صحابہ کے دور میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ آپ نے زمین کی کھدائی خزانے کے تلاش کرنے میں لگایا ہو، بلکہ اگر مل بھی جاتی تھی تب بھی نہیں لیتے تھے وہ لوگ، ملتے تھے اگر کوئی خزانہ تب بھی انکار کر دیتے تھے۔ ایک واقعہ تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ زمین بیچنے والے نے زمین بیچا تھا اور خریدنے والا نے خرید لیا۔ جب زمین پہ مکان بنانے کی کھدائی شروع کی اور بنیاد بنانے کے لیے مٹی نکالنے لگے تو ایک صندوق بھرا ہوا اشرفیوں سے بالکل ملا ہے، اور دیکھ کر کے کام کو روک دیا اور زمین والے کو بلایا، آؤ بھائی تمہارا خزانہ یہاں پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر کے لے جاؤ۔ زمین بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے
نے زمین بھی بیچی، خزانہ بھی بیچا، یہ خزانہ بھی تیرا ہے، تم لے جاؤ۔ لیکن خریدنے والا کہتا ہے کہ میں نے صرف زمین خریدی، خزانہ نہیں خریدا ہے، اس لیے میں خزانہ نہیں لوں گا، تم لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ تھے، کبھی انہوں نے غور نہیں کیا، اس کے تجسس میں نہیں پڑے، ریسرچ نہیں کیا۔ پوری دنیا تو تحقیق میں لگی، کون سے پتھر سونا نکل رہا ہے، کون سی پتھر سے ہیرے بنیں گے، آج اس کے پیچھے ہیں۔ مسلمان بھی اسی کی طرف چلے گئے، اسی لیے آج یہ مغلوب ہیں، غالب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور کل وہ لوگ اس کے پیچھے نہیں لگے تھے تو وہ غالب تھے اور پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کی طاقت وہ بنا لیے تھے۔ چنانچہ خزانہ نکل رہا ہے، جھگڑے ہو رہا ہے لینے میں، کس میں؟ لینے میں اور چھوڑنے میں۔ آج تو اگر ایسا ہو جائے، کاش کہ ہماری زمین میں نکل جائے تو پھر کسی کو پتہ نہ چلے ہے۔ زمانہ تو ایسا ہے، لیکن دیکھیے اس وقت جھگڑا لے کر کے کہاں آئے، مقدمہ آ گئی حضرت امیر المومنین کی خدمت میں۔ امیر المومنین بیٹھے بیٹھے مسلح پہ فیصلہ کر دی۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں کہ ایک جھگڑے کو مرنے تک کے کھینچ کر کے لے جائے، مسلح پر بیٹھے بیٹھے جھگڑا ختم، مسلح پر فیصلے ہو جاتے تھے۔ کل یقین تھا کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا ہے، نبی جو فیصلہ فرما دی اس سے بہتر دنیا میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ نبی نے جو میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق جو فیصلے فرما دیے ہیں اس سے بہتر کوئی دنیا کا حاکم اور قاضی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ یقین تھا مسلمانوں کو، اسی لیے بیٹھے بیٹھے سامنے مسلح پر فیصلے بڑے بڑے حل ہو جاتے تھے۔ آج تو مسلح پر کی بات کرتے ہیں، مسلح تو دور کی بات ہے۔ کوئی عالم اگر مسئلہ بتا دے، اچھا دوسرے عالم سے پوچھ کر کے دیکھیں گے، شاید اس کو معلوم نہیں ہے۔ آج تو یقینی ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلح پر بیٹھے ہیں اور آ کر کے دونوں کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ زمین میں خزانہ صندوق بھرا ہوا اشرفیوں سے نکلا ہے، امیر المومنین میں نے اس سے زمین خریدی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ صندوق یہ اٹھا کر کے لے جائیں۔ اور بیچنے والا کہتا ہے امیر المومنین مجھ کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ ہے بھی میرا یا نہیں ہے، میں تو زمین صرف بیچ دی تھی، اس کو کوئی عطا پتہ نہیں، میرے والدین یا میرے کوئی رشتہ دار نے کوئی وصیت میں لکھ کر کے بھی نہیں گئے تھے، اس لیے مجھ کو معلوم نہیں، اس لیے زمین کا سارا خزانہ اس کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم تو نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں تو جھگڑے میں یہاں آتے، تیسری پارٹی جا کر کے لے کے کہیں چلی جاتی ہے۔ آج کا دور ہوتا ہے، اچھا جاؤ تم لوگ وہاں، ہم کام کر لیتے ہیں، مقدمہ مکانات کے چل رہے ہیں تب تک تیسرا قبضہ کر لیتا ہے۔ آج تو حالات ایسے ہیں، یہ سمجھ لیا انسان کہ ہم کو سدا یہیں رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اسی لیے ساری چیزیں ہو رہی۔ میرے بھائی بزرگوں، کل تو ایسے لوگ نہیں تھے، وہ جانتے تھے یہ خزانہ بھی یہیں رہ جائے گا، یہ مٹی بھی یہیں رہ جائے گی، یہ دور و دیوار بھی یہیں رہ جائیں گے، یہ گھر مکان رہ جائیں گے، دکان ساری چیزیں رہ جائے گی، خالی جانا ہے تو اس کے پیچھے اتنا دل لگانا کیوں ہے، اس کے پیچھے اتنے جھگڑے تکرار کیوں کرنا ہے، اس کے پیچھے اپنے دل کو گندا کیوں کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے دلوں کو پاک کر لیے تھے۔ امیر المومنین دیکھ کر کے کہا، فیصلہ بھی فرمایا اور ایک جملہ بھی فرمایا، اور یوں فرمایا، فیصلہ بھی یوں فرمایا، اچھا تمہارے گھر میں لڑکا؟ کہا کہ ہاں لڑکا۔ تمہارے گھر میں لڑکی؟ کہا کہ ہاں لڑکی۔ زمین جس نے بیچا اس کے گھر میں لڑکا، جس نے خریدی اس کے گھر میں لڑکی۔ کہا کہ اب تم نے بیٹے کو اس کی بیٹی سے نکاح کر دو اور ان دونوں کو آدھے آدھے مال تقسیم کر دو، چاہو انصاف کا فیصلہ، آدھے آدھے تقسیم کر دو۔ اور آپ نے فرمایا تم جیسے لوگ جب تک روئے زمین پر رہیں گے اللہ کا قہر اور عذاب کبھی بھی نہ اترے گا، اور کبھی بھی مسلمان یہ مغلوب نہیں ہوں گے، یہ باعزت رہیں گے ہمیشہ، ان کی عزت کی جائے گی اور ان کو لوگ دیکھ کر کے ان کی قدر کریں گے۔ وہ صحابہ کا دور تھا میرے بھائیو بزرگوں، وہ صحابہ کا دور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند سال گزرے ہوئے ہیں، آج کے دور میں بھی، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں جب مسلمان اچھے تھے تو ہمارے اکابر کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آتے تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن میں کھڑے ہیں اور ٹکٹ کاؤنٹر میں جا کر کے لائن لگے ہوئے ہیں اور ٹکٹ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پہنچنے کے لیے جب وہاں قریب پہنچے ہیں اور جب ٹکٹ والے سے کہا کہ مجھ کو ٹکٹ دلی کا دے دو، تو اس نے کہا کہ ٹکٹ تو بعد میں دوں گا، پہلے تم مجھ کو جنت کی ٹکٹ دے دو۔ اتنا اچھا چہرہ، اتنا حسین اور خوبرو، جس کی سنت اتنی نورانیت اور جس کے چہرے پر یہ بشاشت، وہ آدمی اور اس کا دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ بڑھا، اسلام کو قبول کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ابھی حال میں لوگ گزرے ہوئے ہیں، ابھی لوگ ہمارے سامنے سے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ ایسا سمجھ لیجئے جب تک یہ پاکیزہ زندگی تھی مسلمان امن میں تھا، مسلمان سکون میں تھا، مسلمان کی راتیں سکون میں گزرتی تھی، دین سکون میں گزرتا تھا، اس کا سفر سکون میں گزرتا تھا۔
لیکن جب سے مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے رشتے کو کمزور کر دیا اب تو بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس وقت میں فرما دیا کہ تم لوگ غالب رہو گے، یہ مغلوب رہیں گے۔ آج وہ حالت نہیں ہے۔ آج اگر دنیا کا دشمن اسلام کہہ رہا ہے ہم تمہارے یہاں آ رہے ہیں، ہم کو حسین سے حسین لڑکیاں ہونا، تمہارے یہاں آ رہے ہیں ہم خنزیر کا گوشت کھائیں گے، تمہارے یہاں آ رہے ہیں ہم دنیا کا سب سے قیمتی شراب پئیں گے اور انتظام تم کو کرنا ہے۔ اب ایک مسلمان ملک والا سب کچھ کر کے دے رہا ہے، اور وہ سب کچھ کر رہا ہے جس مقدس زمین پر صحابہ کے قدم پڑے تھے۔ آج جب سب کچھ ہونے لگا تو اللہ سارے عرب کی دنیا والوں کو مغلوب بنا دیا، سب لوگوں کو عزت خطرے میں ڈال دیا ہے میرے بھائی بزرگوں۔ اور جب تک کہ ایسی حالتیں نہیں تھیں اشارے پر پہاڑ بھی جھک جاتا تھا، پانی چلتا ہوا بھی رک جاتا تھا، ہوائیں بھی غلامی کے لیے تیار ہو جاتی تھی، انسان تو دور کی بات ہے چرندے پرندے بھی آواز پر سکوت اختیار کر لیتا تھا۔ اس لیے آج ہم اور آپ جو بے چینی کی کیفیت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کاروبار کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے آج وجہ اس کی ہے کہ ہمارا رشتہ اپنے رب سے بہت کمزور ہے۔ اگر اس کو مضبوط کر لیں گے تو اللہ نے اعلان کر دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں سے آپ کہہ دیجئے تم ایک دن مغلوب ہو جاؤ گے، اور تم دنیا میں مغلوب تو ہوگے لیکن آخرت کے اعتبار سے تم جہنم میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ ہوا یہی، ایک ہی کنواں میں ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، یہ سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار تقریباً 70 لوگ قتل کر دیے گئے۔ کہاں؟ بدر کی لڑائی میں، اور جنگ بدر میں یہ سب قتل کر دیے گئے، ایک ہی کنواں میں اٹھا کر کے لوگوں نے ڈال دیا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، گزرتے ہوئے تھوڑا سا رک جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں مست تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے، کاش کہ میرے کلمے پر ایمان لاتے تو آج ان کی یہ حالت نہیں ہوئی ہوتی۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے صاف فرما دیا ہے وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ واللہ یعید بنصرہ من یشاء۔ تحقیق کہ تمہارے لیے ہم ایک نشانی بتاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا نا کہ کافر مغلوب ہوں گے، وہ کمزور ہوں گے، وہ دبیں گے، وہ ختم ہوں گے۔ اس کی ایک مثال اللہ دیا کہ ہاں بدر کے میدان کا تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ دو جماعتیں آپس میں بھیڑی، دو جماعتیں، ایک کافروں کی اور ایک مسلمانوں کی۔ کافروں کی تعداد 1300 یعنی 1300 کی تعداد، اور ادھر صحابہ کی تعداد 313، دونوں ایک جماعت ہے۔ کم کدھر ہے؟ صحابہ کی، مسلمانوں کی جماعت کم ہے۔ بعض فرماتے ہیں 1000 ادھر اور 300 ادھر، تب بھی کم، تب بھی ادھر دگنا اور ادھر ایک حصہ ہے۔ دو جماعتیں بھیڑی، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور ایک کافروں کی جماعت، يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، ایک دوسرے کو دیکھتی تھی وہ جماعت تو دگنا نظر آتی۔ وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تائید کیا اپنی مدد اور نصرت سے جس سے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک یہ عبرت اور نصیحت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ واقعہ ایسا ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بے سر و سامانی کے ساتھ، نہ اونٹ سب کے پاس، نہ گھوڑے سب کے پاس، نہ تلواریں سب کے پاس، کل 8 تلواریں، اور لڑنے والے کتنے؟ 313 ہیں۔ کیا ہوگا؟ باقی کو سب کو صحابہ نے ایک دوسرے کو کھجور کی شاخیں توڑ کر کے، کپڑے لپیٹ کر کے، تلوار کی شکل بنا کر کے دے دیے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد 8 تلواریں تم لوگوں کے پاس تھی، لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں تلواریں ہم کو نظر آ رہی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے ہم دکھائیں، ادھر 313 ادھر دیکھتے ہیں تو ڈبل نظر آتے ہیں، اور وہ لوگ کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ڈبل نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈبل نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں دور سے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کئی گنا لوگ ہیں،
ہر ایک صحابی کے پیچھے 10 فرشتے. کتنے؟ 10 فرشتے. تو کیا ہو گئے؟ ڈبل نظر آ گیا نہیں آئے. جب ادھر کے لوگ دیکھیں کافر لوگ، ارے یہ لوگ تو ڈبل ہیں، تو دلوں میں کیا ہو گیا؟ روب و دبدبا. اس کی طبیعت اور اس کی ہمتیں کمزور ہونے لگی. ادھر کے لوگ 313، یہ جب ادھر دیکھ رہے ہیں تو 1300 نظر آ رہے ہیں. کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوا کہ یہ زیادہ ادھر دیکھتے تھے، اپنے کو کم دیکھتے تھے، تو یہ رجوع اللہ کی طرف کرتے تھے. اللہ ہم تو کمزور ہیں تعداد کے اعتبار سے، ہمارے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، کئی دن سے ہم لوگ فاقے میں ہیں، اے اللہ تو ہی مدد کر سکتا. تو اللہ فرمایا ہم مدد کرتے ہیں. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں سجدہ ریز ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں پروردگار مٹھی بھر یہ مخلص مسلمان اگر آج ختم ہو گئے، اس جیسا اس روئے زمین پر کبھی مسلمان نہیں پیدا ہو سکتے. یقیناً ان جیسے لوگ اب کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتے، ان جیسے مخلص کوئی اب نہیں آ سکتا. اس دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن صدیق اکبر جیسا خلوص کوئی نہیں لا سکتا ہے، عمر جیسا ایمان کوئی نہیں لا سکتا ہے، عثمان جیسی سخاوت اور مالوں کو اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرنے والا اب کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے. طلحہ و زبیر جیسی سچی محبت کرنے والے اب دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں، نبی یہی کہہ رہے تھے یہ مٹھی بھر مسلمان اگر اے میرے رب ختم ہو گئے تو اس روئے زمین پر آپ کا نام اس جیسے مخلص کو لینے والا نہیں ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سر مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے اور خود کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں تو فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آپ سر کو اٹھا دیجئے. اٹھاتے ہیں تو حضرت جبریل کہتے ہیں 3000 فرشتے اتر چکے ہیں آپ صحابہ کی مدد کے لیے، اگر اتنے میں بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور 2000 بلا لیتا ہوں اور 5000 کر دیتا ہوں، اور بھی نہیں تو اور اللہ کی مدد ہوگی. نبی نے فرمایا بس اب پھر کیا ہوتا ہے، دوڑنے سے پہلے کوئی اور دوڑ کر کے ابو جہل کو قتل کر دیتا ہے، دشمن ڈھیر ہو جاتے ہیں. اللہ اسی کی طرف اشارہ کیے، دیکھو مغلوب ہوئے یا نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 313 مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ بھروسہ اللہ پر کیے. آج دنیا کی نظر میزائل پر ہے، بم پر ہے، ایٹم بم پر ہے اور تمام دنیا کے ہتھیار پر ہے. ایمان اتنا کمزور ہے، نہ ان کو رونا آتا ہے، نہ ان کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آتا ہے، جس کی بنیاد پر میں وہ مارے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا کی سیاہ تاریخ میں ان کا نام آ جاتا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، مسلمان کا تو تعلق اللہ سے ہمیشہ ہونا چاہیے اور اسی میں کامیابی ہے. اسی لیے اللہ ایک مثال دے دیا، دیکھو میں کیسے مسلمانوں کو غالب کیا اور کس طرح سے ہم نے کافروں اور مشرک کو مغلوب کیا. اگر تمہارا رشتہ اسی طرح ہم سے جڑا ہوا رہا تو میں تجھے ہمیشہ غالب رکھوں گا، تمہیں باعزت رکھوں گا. اور اگر نہیں رکھو گے تو سنو میری 3 چیزیں ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار جب آپ اپنے بندوں سے، خاص طور سے ایمان والے بندوں سے اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ چاہتا تو سب کو مار دیتا، دوسرے کو پیدا کر دیتا، لیکن اللہ فرمایا اے موسیٰ کلیم جب میں ناراض ہوتا ہوں اپنے خاص ان مسلمان ایمان والوں سے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ان پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں، ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہوں. آج دنیا کا حال نظارہ یہی ہے اور ان کی دولت سب بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. اب کہیں گے کہ اب تو بخیلوں کے کو تو نام بھی نہیں ہے، سب تو مالدار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، ایک ایک دن میں ہیں، ایک ایک دن میں ولی میں شادی میں، تو اللہ اکبر اس کو بخیل کہیں گے؟ یہ تو بڑا سخی ہے. ہاں فضول خرچی کرنے والا اللہ کی نظر میں بہت بڑا بخیل ہے. دنیا والوں کی نظر میں وہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ سخی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ بہت بڑا بخیل ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے فرما دیا. تو اللہ فرمایا بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، وہ پھر میرے راہ میں نہیں خرچ کرتے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر دیتے ہیں. اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں بے وقت بارش برسانا شروع کر دیتا ہوں. بارش برسا دیا، زمین سے پانی نکالا، آسمان سے نکالا، ڈبا دیا، ختم کر دیا. تو میرے بھائی بزرگوں، ہم کو اور آپ کو ہمیشہ اپنے اپنی حالت میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. لوگوں کے لیے ہم نے مزین کر دی ہے، سجا کر کے پیش کر دیا محبتیں اور شہوتیں. کن کن چیزوں میں؟ من النساء عورتوں میں، والبنین بچوں میں،
والقناطیر اور مقنطرہ مال کے جمع کرنے میں، من الذهب سونا کی محبت، چاندی کی محبت، والخیل گھوڑے نشان زدہ کی محبت، والانعام جانوروں کی محبت، کھیتی کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسری چیز کی محبت ڈال دی ہے، تبھی یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا کا نظام اگر یہ محبتیں نہیں ہوتی نظام نہیں چلتا۔ مثلا اگر شہوت محبت میاں بیوی کے تعلقات میں اگر اللہ وہ کیفیت نہیں ڈالتا تو اجنبی ہوتے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے، لیکن یہ محبت ایسی چیز اللہ نے ڈال دیا ہے، ایک دوسرے کو قریب کرتے، رشتہ داری بنتی، خاندان بنتا ہے، آل اولاد کی ایک مثال۔ دوسری مثال فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہم نے اولاد کی محبتیں ڈال دی۔ اگر ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت نہیں ہوتی تو روزانہ بچے صبح مرتے نظر آتے ہیں۔ رات میں اگر سونے نہیں دیا تو ماں مار دیتی، باپ مار دیتا، قتل کر دیتا، مار دیتا ٹکر اور ختم کر دیتا، گھر سے باہر کر دیتا۔ لیکن رات بھر بچہ ستاتا ہے، ماں اسے سینے سے لگاتی ہے، رات بھر بچہ ستاتا ہے، پھر بھی باپ اس سے پیار کرتا ہے۔ کیا ہے یہ چیز؟ کس نے یہ سکھائی؟ اللہ نے قدرتی طور پر میں باپ کے دل میں بچے کی محبت کو ڈال دیا اور ماں کے دل میں محبتیں ڈال دیا ہے، تبھی یہ بچے پل رہے ہیں، یہ بڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں ہم نے عورتوں کی محبت ڈال دی۔ اب یہ محبت اگر جائز طریقے سے ہے، یہ محبت کا ایک درجہ ہے، اس حد تک کہ اگر ہے تب تو زندگی خوشگوار گزرتی ہے، عزت والی گزرتی ہے۔ یہ محبت اگر چھلانگ لگا دی ہے، دیوار کو توڑ دی ہے، پھر آدمی رسوا بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، داغدار بھی ہوتا ہے۔ اس لیے محبت کی ایک لمٹ ہے، اس تک کہ اس سے عمل کرنا چاہیے۔ کب کتنے بیوی سے محبت کرنی چاہیے اتنا ہی کرنا چاہیے، اس کو بھی زیادہ نہیں بڑھا دینا چاہیے کہ ماں باپ کی ناقدری ہو جائے، گھر کو دوسرے رشتہ داروں کی ناقدری ہو جائے، بلکہ اس کی بھی ایک ہے حد، وہاں تک کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کے دلوں میں شوہر کی محبت کہاں تک ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ اتنا نے اس کو بڑھا دو کہ تم سجدہ کرنے لگو، اتنا نہ بڑھا دو اس کے نماز روزے سب کچھ چھوڑ کر کے اسی کے پیچھے لگ جاؤ، نہیں، بلکہ ایک درجہ ہے، ایک لمٹ ہے، ایک دیوار ہے، وہاں تک رہنا چاہیے۔ اتنا نہ بڑھا دو کہ بالکل ماں باپ کی ناقدری ہو جائے، رشتہ داروں کی ناقدری ہو جائے۔ آج تو یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اس محبت میں اتنا نوجوان تجاوز کر جاتا ہے کہ کبھی ماں باپ خیال تک کے نہیں آتے ہیں، کبھی بھی نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی تم اپنے ماں باپ کی خواہشات پوچھا کرو، اور اللہ کو وہ مال بہت پسند ہے جو کوئی اپنے ماں باپ کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کئی دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، 15 دن ہو گئے، مہینہ دن ہو گیا، آیا بیٹا آ کر کے ماں سے پوچھ رہا ہے، باپ سے پوچھ رہا ہے میری ماں میرے باپ آپ کی کیا خواہش ہے بتلائیے، میں بازار سے لا کر کے آپ کو کھلاؤں، آپ کی کیا خواہش ہے وہ میں لا کر کے آپ کی خواہش کو پوری کروں۔ اگر ایک نوجوان اس طرح پوچھتا ہے اور پھر ماں باپ خواہش کرتے ہیں اور پھر لا کر وہ پوری کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو مال خرچ کیا اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ آج تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوچھے گا ادھر، کبھی باپ سے نہیں، کبھی ماں سے نہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پوچھنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے، جس کی بنیاد پر میں دعائیں ختم ہو گئی، اثرات چلے گئے۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے قدرتی طور پر میں ایک محبت ڈال دیا ہے، تبھی یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہیں، بچوں کی محبتیں قائم ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقناطر المقنطرہ، اور مال کی محبت۔ اگر مال کی محبت نہیں تو کوئی دکان پر بیٹھتا، مال کی محبت نہیں تو کوئی چھتوں پر چڑھ کر کے اینٹ کو جوڑتا، مال کی محبت نہیں تو کوئی پتھر کو توڑتا، مال کی محبت نہیں تو کوئی کھیتی کرتا۔ پتہ چلا قدرتی طور پر میں اللہ ایک دل میں محبت مال کی ڈال دیا ہے، اسی لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اور یہ قدرتی طور پر میں مال میں بھی کون سا مال؟ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی، دو مال، یہی مال ہے اصل، یہ مال ہے، اس کی محبت، اتنی محبت اللہ، مرد تو کم، عورتیں خوب اس سے محبت کرنی چاہیے، ان کا حق ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں کے دلوں میں سونے اور چاندی کی محبت ڈال دی۔ خرید رہے نا، سیزن آ گیا، خرید لو، رکھ لو، بچا لو، یہ کر لو وہ کر لو، آخر کیا ہوا؟ یہ سونا بھی چھوٹ گیا اور خالی ہاتھ چلا گیا، کوئی لے کر کے نہیں گیا ہے، کوئی گھر والا کہ جا کر کے عورت کے زیورات کو اس کے قبر میں ڈال دیا ہو، نہ،
کوئی بھی نہیں ہے. جو کچھ پہن رکھی بیچاری وہ بھی نکال کر کے لوگ رکھ لیتے ہیں, جانے نہیں دیتے ہیں. اور مسئلہ بھی ہے جانے نہیں دینا, سب نکال کر کے رکھ لو. اللہ اکبر. جس چیز سے محبت کی وہ چیز کی حالت ایسی ہے. آگے اللہ فرمایا بہت سے لوگوں کے دلوں میں ہم نے گھوڑے کی محبت ڈال دی, والانعام اور جانوروں کی محبت ڈال دی. آپ کہیں گے یہ کیسی محبت بھائی؟ ہاں محبت نہیں ہے. گائے کی خدمت اگر نہیں کیا جائے, بھینس کی خدمت اگر نہیں کیا جائے تو دودھ ملے گا؟ تو ایک آدمی کے دل میں ان کی محبت ڈال دی اللہ تعالیٰ. لگا ہوا ہے بیچارہ, گائے کی خدمت کر رہا ہے, چارہ ڈال رہا ہے, نہلا رہا ہے, دھلا رہا ہے, بھینس کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, جانور کی خدمت کر رہا ہے, گھوڑے کی خدمت کر رہا ہے, گدھے کی خدمت کر رہا ہے, اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, بکرے بکریوں کی خدمت کر رہا ہے, خرید و فروخت کر رہا ہے, اس کی نگرانی کر رہا ہے. کیوں؟ یہ اس کے دل میں محبت ہے تبھی تو ایسا کر رہا ہے. اور اگر محبت نہیں ہوتا تو پھر یہ دنیا کا نظام نہیں چلتا. دودھ کہاں سے آتے, یہ بکرے بکریوں کو گوشت کہاں سے کھاتے؟ اگر یہ محبتیں نہیں ہوتی تو میرے بھائیو بزرگوں, قدرتی طور پر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا. آگے فرمایا والحرث, اور کھیتی کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا. اب کہیں گے کھیتی کی محبت کیسے؟ دیکھیے ایک انسان کھیت میں لگا ہوا ہے, دھوپ میں ہے, پانی میں ہے, بارش میں ہے, جس حال میں بھی ہے کھیتی کر رہا ہے. مقصد اس کا یہ ہے اناج اس سے نکلے. اب شہر میں رہنے والا ایک آدمی دیکھے گا, کہے گا یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے, دھوپ میں یہ زمین پر پڑا ہوا ہے, مٹی کی کھدائی کر رہا ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے؟ میرے طرح یہ بھی شہر میں جاتا, پیسے کما لیتا, سب کچھ ہوتا, یہ کہتا. لیکن وہ دیہاتی کیا کہے گا؟ اگر میں مٹی نہیں کھودتا, اگر اناج نہیں ڈالتا, ارے تیرے گھر میں روٹی کیسے پکتی ہیں؟ تو وہ محبت میں لگا ہوا ہے, وہاں وہ اناج کو تیار کر رہا ہے اور وہاں سے شہر میں آ رہا ہے. پھر شہری لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ پہنچایا تو پتہ چلا اس کے دل میں کھیتی کی محبت, اس کے دل میں اناج کی محبت, اس کے دل میں مٹی کی محبت, شہر میں رہنے والے کے مال اور دولت کی محبت, اس کی ملازمت کی محبت. اسی لیے اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے انسانوں کو دنیا میں رکھ دیا ہے, ایک سا نہیں رکھا. سب پڑھے لکھے اگر ہو جائیں تو دنیا کا نظام نہیں چلتا, چلے گا؟ ڈاکٹر محتاج ہے ایک دوسرے کا, اس کو گھر بنانا پڑے گا, کس کا محتاج؟ انجینئر صاحب کو بلائے گا. ذرا انجینئر صاحب کے پیٹ میں درد کس کو بلائے گا؟ ڈاکٹر صاحب کو بلائے گا. تو دیکھیے ایک دوسرے کو محتاج ہے نا. اللہ نے محتاج بنایا سب کو, چاہے کسی حد تک کہ تم پہنچ جاؤ, بڑے سے بڑے عہدے تک کے پہنچ جا, پھر بھی انسان کو اللہ قدم قدم پر محتاج بنایا. محتاج بنایا. اب کہیں بھی نہیں تو مرنے کے بعد تو محتاج ہے ہی ہے. اٹھنے کے محتاج, نہلانے کے محتاج, لے جانے کے محتاج, قبر کھودنے کے محتاج, محتاج ہی محتاج ہے. تو میرے بھائی بزرگوں, اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ انسان کی زندگی کو کیا کیا؟ جوڑ دیا, اور اس کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیا ہے. لیکن آخر میں اللہ کیا فرمایا؟ یہ بیوی, یہ بچے, یہ مال, یہ دولت, یہ سونا اور چاندی, یہ گھوڑے اور جانور, یہ کھیتیاں, سنو میرے بندو کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی ایک معمولی چیز ہے, سب فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ملے گا تجھے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ کے پاس تمہارا بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے. اس لیے بیوی کی محبت میں, بچوں کی محبت میں, مال و دولت کی محبت میں, کھیتی باڑی کی محبت میں, جانوروں کی محبت میں کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی محبت نکل جائے. اسی لیے اللہ بتلایا حسن المآب, میرے پاس عمدہ ٹھکانہ ہے. اس سے اتنا ہی تو محبت کرنا جتنی تمہاری ضرورت ہے, اتنی نہیں محبت کرنا کہ تم مجھ کو بھول جاؤ, پیدا کرنے والے کو بھول جاؤ, محبت پیدا کرنے والے کو تم بھول جاؤ, اتنا نہیں لگ جانا. اسی لیے ٹھکانہ تمہارا میرے پاس ہے اور یہاں سب کچھ ہے, اسی لیے کوئی دوسرا کام آنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا. پھر ٹھکانہ کیسا؟ اللہ آگے اس کی بھی بات بتا دی کیسے. قل انبئکم بخیر من ذالکم, کہہ دیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ اللہ فرما رہا ہے. اللہ, آپ کہیں گے یہ کیا بہتر, نہ دیکھا نہ سنا نہ کچھ کیا, کیا بہتر؟ کن کن چیزوں سے؟ بیوی سے, بچے سے, اولاد سے, دولت سے, سونے چاندی سے, گھوڑے کھیتیوں سے اور جانوروں سے. سب سے بہتر چیز بتاؤں؟ اللہ فرما رہا ہے. تو اللہ رب العالمین جب فرما رہا ہے تو ہم اور آپ کو تو سننا ہے نا. سنیے کیا
للذین اتقوا عند ربہم، سب سے بہتر وہ لوگ ان تمام چیزوں میں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں مطلب ڈرتا ہے وہی تو آدمی نماز پڑھتا ہے، ڈرتا ہے تو وہی تو شراب پینا چھوڑتا ہے، ڈرتا ہے تو وہی تو گناہ کا کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ آدمی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس میں تقویٰ ہے۔ پھر جب تقویٰ آ گیا تو پھر اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ دنیا میں انہیں گھر کے لیے محنت کی، بیوی کے لیے محنت کی، یہی تو کام ہے۔ کس لیے آدمی محنت کر رہا ہے؟ ہم اچھا کھائیں، بیوی بچوں کو کھلائیں، گھر مکان اچھا بنا لیں۔ خلاصہ یہ تین چیزیں، روٹی کپڑا اور مکان، بس خلاصہ پوری زندگی کی دوڑ تین چیزوں میں ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ بس اللہ فرمائے تین چیزیں ہم وہاں بھی دیں گے۔ کیا کریں گے؟ تین چیزیں وہاں دیں گے۔ یہاں کی چیز ختم ہو جائے گی، لا نہیں سکتے ہو، رکھ نہیں سکتے ہو ہمیشہ، لیکن وہاں یہ تین چیزیں دے گی، ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کیا کیا فرمایا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، میرے یہاں جو عمدہ ٹھکانہ ہوگا وہ کیا؟ ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ ایک پائپ پانی کا کنیکشن لینے کے لیے کیا ہوگا؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اور لے بھی لیے اور ایک مہینے کے بعد بل نہیں ادا ہوا تو کیا ہو گیا؟ کاٹ دے گا۔ اللہ فرمائے گا ہم نہیں کاٹیں گے، ہم دے دیا تو دے دیا ہمیشہ۔ کتنی نہریں؟ 4 نہریں، دودھ کا، پانی کا، شہد کا، شراب طہور کا، 4 نہریں۔ ایک تو یہ ہو گیا، تو مل گیا نا، گھر مل گیا۔ اب بنانے کی بھی ضرورت وہاں نہیں کہ وہاں جائیں گے تب بنائیں گے، اللہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بنا دے گا، تیار کر دیا ہے اللہ اپنے بندوں کو، مخلص بندوں کے، نیک بندوں کے لیے جنت تیار کر دیا ہے، بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسی قدرتی نظام ہے، وہ خود بخود تیار ہو رہی وہ جنت۔ تو گھر تو دے دیا اللہ نے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ دنیا کے گھر میں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ آج بنا کر کے ایک آدمی شاندار گھر تیار ہوا، کل گیا ہے سونے کے لیے، رات میں سویا، روح نکل گئی، ہائے ہائے، وہ دیکھ بھی نہیں سکا منظر کو، اور ویران جنگل اور قبرستان پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ ہمیشہ نہیں رہا۔ اللہ فرما خالدین فیہا، دے دیا تو پھر کبھی بھی نہیں نکالوں گا، کبھی بھی نہیں تم سے چھینوں گا، کبھی بھی لے کر کے کسی کو نہیں دوں گا۔ 4 جہنمیوں کو اللہ حضرت جبریل کے ذریعے سے نکال کر کے جنت میں لے جائے گا۔ جاؤ جبریل ذرا یہ لیڈروں کو ذرا دکھا کر کے آؤ، ہیں یہ جہنم کے لیڈروں کو ذرا دکھا کر کے آؤ میری جنت کتنی اچھی تھی۔ اب وہ 4 کو نکالیں گے حضرت جبریل، لے جائیں گے، دیکھیں گے، منہ میں پانی آئے گا، اوہ کتنی اچھی جنت ہے، یہ کیسے آ گیا ہے؟ لوگ حسرت سے پوچھیں گے یہ غریب کیسے یہاں پہنچ گیا، یہ مولوی کیسے آ گیا؟ ہم تو وہاں کے بڑے بڑے شاندار محلوں میں رہنے والے۔ خیر وہ 4 بڑے ہوشیار ہوں گے، کچھ علماء کی قربت ان کو ملی ہوگی، یا وہ کبھی سنے ہوں گے، کبھی پڑھے ہوں گے۔ 4 کو حضرت جبریل جنت سیر کرائیں گے اور کہیں گے چلو وقت ختم ہو گیا، اب چلو پھر اپنے ٹھکانے میں۔ اب اے سی میں آ جانے کے بعد میں پھر گرمی میں جانا میں کیسا ہوتا ہے، بڑی پریشانی۔ بیٹھ جائیں گے 4 کے 4، نہیں جاؤں گا جبریل۔ تب جبریل کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ نکال دیں، نہیں جاؤں گا میں، یہیں رہوں گا، جاؤ میرے رب سے کہہ دو۔ تو یہ جائیں گے حضرت جبریل، پروردگار 4 کو تو دکھا دیا لیکن یہ تو بڑے سخت ہیں، جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جا پوچھو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ ذرا کبھی مولوی علوی سے ذرا قریب ہوئے ہوں گے، سنے ہوں گے، یہ تفسیر میں بیٹھیں گے تو ساری باتیں سنیں گے تو جواب کام آئے گا۔ کیا کہا؟ خالدین فیہا، اللہ نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے جنت دیتا ہوں، جس کو ایک مرتبہ داخل کر دیتا ہوں نکالتا نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے مجھ کو داخل کر دیا، اللہ کی شان ہے، نہیں نکالے گا۔ جا میرے رب سے کہو کہ قرآن میں سن کر کے آیا ہوں، پڑھ کر کے آیا ہوں، جس کو میں ایک مرتبہ جنت دے دیتا ہوں، دکھا دیتا ہوں، ڈال دیتا ہوں، پھر باہر نہیں کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے اگر اللہ اپنے وعدے میں سچا تو ہم کو باہر نہ کرے بس۔ حضرت جبریل آئیں گے، پروردگار یہ کہردار ہوگی اللہ، لیکن دونوں ساتھ میں جائیں گے تب نہیں، اور اگر آگے پیچھے ہو گئے تو ایک کہیں گے جائیے میں آ رہا ہوں، شوہر کہے گا اچھا ٹھیک ہے تم آؤ، لیکن کبھی ایسا ہوا بیوی چلی گئی اور شوہر پیچھے ہو گیا۔ اگر ساتھ میں جانا چاہتے ہیں تو دونوں فجر کی نماز پڑھیے، دونوں جنت کی ہوا اگر لینا چاہتے ہیں، حرام اور پاکیزہ بھی